بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی مرنے والے پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھتی ہے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اس کی سفارش کر رہے ہوں تو ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ نماز جنازہ سفارش ہے جیسے اس حدیث پاک میں آ گیا، اور دعا ہے، بذات خود یہ دعا ہے، یہ معروف معنوں میں نماز نہیں ہے جس میں سجدہ یا رکوع ہوتا ہے، بلکہ اس میں 4 تکبیریں ہیں جن میں پہلی تکبیر میں ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور دوسری تکبیر جو ہے اس میں درود پاک ہے، تیسری میں دعا ہے، اور چوتھی میں سلام ہے۔ تو اصل اس میں دعا ہے، اور باقی جو ثنا ہے یا درود پاک ہے یہ دعا کی قبولیت کی تمہید ہے، کیونکہ جس دعا کے اول آخر میں درود پاک کی مہر لگ جائے وہ دعا قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو دعا ہے، اور مرنے والے کے لیے یہ شفاعت اور سفارش ہے، اور یہ ان حقوق میں سے ہے کہ جو مرنے والے کے آخری حقوق لوگوں کے، زندہ لوگوں کے ذمے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے 5 حق جو دوسرے مسلمان پر ہیں ان میں سے ایک حق نماز جنازہ بھی ہے، اور یہ سوچا جائے تو بڑا مطلب بے بسی اور بے کسی کی حالت ہوتی ہے مرنے والے کی کہ اس نے کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرنا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا جنازہ، یا تم نے مجھے کفن کیوں نہیں دیا، غسل کیوں نہیں دیا۔ وہ اب تقاضے کی حد سے گزر چکا ہے، اب وہ زندہ رہ جانے والوں کے رحم و کرم پر ہے، تو اس لیے اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ اور بعض دفعہ میت کی جو بخشش ہے وہ تو ہوتی ہے، اللہ اس کی برکت سے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی آئے تو ہیں کہ اس کو بخشوائیں، لیکن جا رہے ہیں اپنے گناہ بخشوا کر۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ صرف اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میری بھی حاضری لگ جائے کہ میں بھی آیا تھا جنازے میں اور شمار میں آ جاؤں گا، نہیں، جب آئے ہیں وقت نکالا ہے تو اب نیت کا قبلہ بھی درست ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ایک مسلمان میت کا میرے ذمہ حق ہے اسے ادا کر رہا ہوں، تو یہ عمل چھوٹا نہیں رہے گا، یہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر جنازے کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، یعنی 100 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لیا، تو یہ انشاءاللہ بہت اچھی امید بن گئی۔ سب نے سفارش کر دی، کیونکہ کسی مجرم کی سفارش کے لیے اگر 100 بندہ کسی کے دروازے پر چلا جائے تو بہت امید لگتی ہے کہ وہ اس سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کی ذات جو کریم ذات ہے، کریموں کی کریم ہے، اور وہ جس کی رحمت وہ تو متوجہ ہونے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید، تو اس کے سامنے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 40 تک بھی اگر افراد پہنچ جائیں۔ حضرت قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، فرمانے لگے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو جنازہ تیار ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے باہر بھیجا کہ دیکھ کے آؤ لوگ کتنے ہیں۔ میں نے آ کر عرض کیا کہ کافی ہیں۔ فرمایا کہ 40 ہو گئے ہوں گے۔ عرض کیا جی تقریباً 40 یقیناً ہو گئے۔
فرمایا ہاں ٹھیک ہے اب جنازہ لے چلو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس شخص کے جنازے پر 40 کے قریب آدمی ہو جائیں جو توحید پرست ہوں، شرک نہ کرنے والے ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس نیت سے بھی کرنی چاہیے کہ آج ہم کسی کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں تو کل ہمارے جنازے میں بھی کوئی شرکت کرے گا، کیونکہ دنیا میں اللہ کا نظام لینے دینے کا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حجام تھا، بیچارہ معمولی سا آدمی تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ جب بھی جنازہ گزرتا تھا تو اس میں اپنا کام چھوڑ کر شرکت کرتا تھا، تو کچھ بھی ہو جائے وہ جنازے میں ضرور شرکت کرتا تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو بیچارے کا حلقہ احباب تو بہت محدود سا تھا، تو چند لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ بس جنازہ کھڑا ہونے والا تھا کہ کسی نے آواز لگائی کہ ٹھہر جائیں، جو شہر کا بہت بڑے کو اللہ والے جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کا جنازہ آ رہا ہے۔ تو وہ جنازہ آیا تو خلقت جمع ہو گئی، پھر کسی نے آواز لگائی کہ ابھی اور ٹھہر جائیں، ان سے بڑے جو عالم اور نیک اور اللہ والے تھے وہ فوت ہو گئے، وہ ان کا جنازہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کی برکت سے اتنا بڑا مجمع اس کو جنازے کا نصیب فرما دیا۔ تو اللہ کے ہاں تو عمل کی قدر ہے، جذبے کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔